روزگاری ہے، اور اس کے اسباب میں تو ہم روز گفتگو کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں ایک اشرافیہ ہے، ایک حکمران طبقہ ہے محدود قسم کا، یہ محدود قسم کا حکمران طبقہ مجموعی طور پر ہماری پوری اکانومی کو کھانے میں، اس کو ہڑپ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ 76 سال کے بعد پاکستان بننے کے، وہ پاکستان جو شروع میں گرو کرتا ہوا پاکستان تھا، اس حکمران طبقے کی وجہ سے کہ جو خود بہت پڑھا لکھا ہوگا، وہ خود اور ان کے بچے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قوم کو جاہل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں، سندھ میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں تو ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں، اور آپ انٹیریئر سندھ کی کیا بات ہے، آپ کراچی جیسا شہر جو تعلیم کے اعتبار سے ہمیشہ لیڈ کرتا رہا ہے، آپ یہاں پر سرکاری انتظام دیکھ لیں اسکول کا اور کالجوں کا، اور یونیورسٹیوں میں بھی جس طرح سے اب جنہوں نے تباہ کیا ہوا ہے کہ فنڈز ہی نہیں دیتے ہیں، سارا کا سارا بوجھ طلباء پر، طالبات پر، ان کے والدین پہ پڑتا ہے، تو تعلیم نہیں مل پا رہی ہے۔ جو تعلیم مل رہی ہے اس میں ڈراپ آؤٹ بہت ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر 4 لاکھ بچے میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں تو اس میں سے مور دین 50% ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، اور جو انٹرمیڈیٹ میں جا پا رہے ہیں وہ 1.25 لاکھ جا پا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 40-50 ہزار بچے ہمارے صرف ایسے ہوتے ہیں جو ڈگری پروگرام میں جاتے ہیں۔ آئی ٹی ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے کہ اگر آپ ڈگری پروگرام میں آئی ٹی کے جاتے ہیں تو وہ کم سے کم اگر سرکار میں بھی اس کے پیسے ہیں تو وہ آپ کو پر سیمسٹر 1 لاکھ روپے ہیں، ورنہ 4-4 5-5 لاکھ روپے میں لوگ ڈگری پروگرام میں جا رہے ہیں۔ شارٹ کورسز کے لیے اس طرح کے ادارے موجود نہیں ہیں کہ جس میں لوگ کم پیسوں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ جو مڈل کلاس ہے، جو غریب طبقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ایسی چیز ہے جس میں یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ پیسہ والا ہے کہ بغیر پیسے والا ہے، یہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ہم نے یہ پروگرام اس لیے بنایا کہ یہ اس وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم آئی ٹی اسکلز کو اور آئی ٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس کو اپنے طلباء و طالبات میں بڑھائیں، پھیلائیں۔ دوسرا یہ کہ جو مہنگائی اور بے روزگاری کی صورتحال ہے، اس کے نتیجے میں تو اب یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایجوکیشن اس کو مل نہیں رہی ہے، روزگار موجود نہیں ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ تو یہ جو معاشرے میں اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ روزگار، نہ تعلیم، نہ صحت کے مواقع، کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ یا تو لوگ کہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے، یا غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں اور اس طرح سے برباد کر لیں۔ کتنے آپ کو اسٹریٹ کرمنل ملتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے تو بہت سارے اسٹریٹ کرمنل ایسے ہوں گے کہ جو کوئی بائی برتھ ایسے نہیں ہیں، حالات نے ان کو بنا دیا، اس نظام نے ان کو کرائمز کی طرف وہ لے کر چلے گئے، اور مافیاز موجود ہیں، منشیات کے اڈے موجود ہیں، کرائے پہ ویپن دستیاب ہیں، لیکن اگر کوئی چیز دستیاب نہیں ہے تو وہ ایجوکیشن ہے، کوئی چیز دستیاب نہیں ہے تو وہ روزگار ہے۔ تو یہ 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے جس میں یوتھ، یعنی اگر میں کہوں بہت محتاط تو 2.5 کروڑ لوگ وہ ہوں گے جو 35 سال تک کی عمر کے ہیں۔ تو اتنا بڑا اسٹف ہے، کتنے ملکوں سے زیادہ یہ پورا کا پورا نظام ہوتا ہے، یعنی ہمارے کراچی کی پوری آبادی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کے پاس سرکار میں بھی کوئی توجہ نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر انتہائی مہنگا ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں، ہم اس کو اپنا حق ہے وہ مانگنے کے لیے نوجوانوں سے کنیکٹ کریں، ہم وائس بنیں اور ہم ان سارے نوجوانوں کی آواز بنیں کہ جو اس وقت تعلیم سے محروم کیے جاتے ہیں، روزگار سے محروم کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا، کراچی کی یوتھ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی آ کر۔ پھر ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم سیاسی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ آواز کو اٹھائیں، بلکہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم الخدمت کا موجود ہے۔ ہم نے اس الخدمت کے پلیٹ فارم سے جو آلریڈی 7-8 ایریاز میں کام کرتا ہے، آپ دیکھیں واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا بڑا کمپریہنسو کام ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بن چکا ہے، اب اس پہ جو ہے وہ تقریباً آپریشنز بھی شروع ہو گئے، لیکن اس کا ہم باقاعدہ جو نا اس کا افتتاح کرنے والے ہیں، جس میں بہت ہی کم جو ہے پیسوں میں لوگوں کو ایم آر آئی، سی ٹی، میموگرافی اور اس طرح کی سہولتیں لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ لیبارٹریز آلریڈی ہماری کام کر رہی ہیں، ہماری بہت کم نرخوں کے اوپر فارمیسی کام کر رہی ہیں ڈسکاؤنٹس پہ۔ ہم یہ جو کمیونٹی سروسز فراہم کرتے ہیں، شہر میں اگر کوئی آدمی بھی ایسا ہوتا ہے جس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے، الحمدللہ اب تک ہم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بیڈ فراہم کرتے ہیں۔ جب کرونا آیا اور اس کے بعد بھی سلنڈرز کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ ہم بغیر کسی پیسے کے وہ سلنڈر فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا پورا جو ہے ہاسپٹل کا نظام چل رہا ہے، 3-4 بڑے ہسپتال کام کر رہے ہیں، کلینکس کام کر رہی ہیں۔ تو جو بالکل یہ
مختلف مواقعات کا نظام، آرفن کیئر، آغوش، یہ سب الخدمت کے تحت چل رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم اسی پلیٹ فارم کو مزید بہتر بناتے ہوئے ایک ایسا کام کریں جو سسٹینیبل بھی ہو، اور ایک مرتبہ جب ہم ایک انویسٹمنٹ کریں تو یہ پوری زندگی کے لیے، بچوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے مفید ہو، اور ملک اور قوم کے لیے بھی۔ تو پھر ہم نے اس کو چاک آؤٹ کر کے یہ بنو قابل پروجیکٹ شروع کیا۔ ہمارا 1.0 جو تھا وہ سکسیسفلی ہوا، اور اس میں ہزاروں بچے بچیاں پڑھ گئے، انہوں نے کورسز مکمل کیے، ان کو جابس مل گئیں۔ آج بھی مجھے نوید بھائی بتا رہے تھے، ایک بہت ریناؤنڈ ادارہ ہے، ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا آپ کے بنو قابل کی ایک بچی ہمارے یہاں کام بھی کر رہی ہے، اور جو کام انہوں نے اس ادارے سے کروایا تھا اس کا وہ کام بھی اسی بچی نے بنا کر اپنی کمپنی کی طرف سے دیا تھا، اور وہ تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک کمانے کے قابل ہے۔ اور اس طرح کے سینکڑوں بچے ہیں جو یہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر آئے، کورس مکمل کیا، کام شروع کیا۔ سب تو اس طرح نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ اور اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس میں چارج نہیں کرتے پیسے کوئی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، امیر ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یہاں پر وہ فری آف کاسٹ پڑے گا، صرف 3000 روپے ٹوکن منی ہوگی جو کہ اس کو اپنے کورس کے اختتام پر واپس کر دی جائے گی، اور وہ بھی صرف ایک سینس آف پارٹیسپیشن ہے۔ اور اس لیے ہم نے یہ ایک ماڈل سیٹ کیا ہے کہ اصل میں ایجوکیشن کا ماڈل یہی ہے۔ تعلیم کموڈیٹی نہیں ہے کہ جس کو بیچا جائے، تعلیم ہمارا حق ہے ہمارے بچوں کا۔ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں ریاست کو، تو ریاست کا کام ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے، اور اچھی تعلیم دے۔ اس لیے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم ریاست کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ایک ادارہ یہ کام کر سکتا ہے تو ریاست کیوں نہیں کر سکتی جو ہم سے ٹیکس بھی لیتی ہے۔ اور اب ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ یہ جب بچے اور بچیاں ہماری پڑھ کر فارغ ہوں گے اور جب ان کی ارننگ ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان میں سے ہر فرد ایسا ہوگا جو اپنی ارننگ میں سے ایک شیئر کرے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو مزید آنے والے بچے ہوں گے۔ اس طرح چراغ سے چراغ چلے گا، اور کوئی کمپلجن نہیں ہے ان کے اوپر کہ ہمیں کوئی فی ادا کریں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے یا مڈل کلاس ہے یا امیر ہے، سب کے لیے ہے۔ اب 1.25 لاکھ کے قریب جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ تھا، اس میں آپ نے دیکھا باغ جناح، جس میں اس کے آدھے جلسے کر کے لوگ 5-5 لاکھ کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھرا ہوا تھا۔ ہماری کرسیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، نیچے بیٹھ کے بچیوں نے ٹیسٹ دیا، اور اس میں بڑا جذبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں اور ان حالات میں ہو رہا تھا جب پاکستان میں ڈالر 330 روپے تک چلا گیا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ پاکستان، اس میں کوئی امید ہی باقی نہیں ہے۔ اور ہم نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ہے امید جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک کے ہمارے بچے یہاں رہیں گے بھی، یہاں پڑھیں گے بھی، اور یہ جو ریمیٹنس ہے یہ یہاں رہتے ہوئے لے کر آئیں گے، بجائے اس کے کہ ہمارا پورا پوٹینشیل، ہمارا ٹیلنٹ یہاں سے ڈرین ہو جائے، یہاں سے چلا جائے۔ پچھلے سال بھی 6 لاکھ سے زائد جو گریجویٹس ہیں اور جو پروفیشنل ہیں وہ چلے گئے۔ تو یہ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ابھی ایک ادارے کا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں کوئی امریکی صاحب آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر سب ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں پھر کریڈٹ دوں گا ہمارے ہیلتھ منسٹر کو، ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو، کہ جنہوں نے ان سے آرگو کیا، کہنے لگے ہمیں پیرامیڈیکل اسٹاف چاہیے، ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں، ہمیں پیرامیڈکس چاہیے، ہمیں ڈاکٹرز چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کے لوگ وہاں جائیں گے تو ریمیٹنس بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ ریمیٹنس نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے پیرامیڈکس کی، ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، ہمیں یہاں پر اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو دیں، یہیں پڑھائیں، یہیں پر اچھی جابس ملے انہیں، یہیں کمائیں۔ یہ کیا کہ ہم پورا جو ہے وہ معاشرہ مل کر ایک آدمی تیار کرے اور وہ یہاں سے چلا جائے اور وہ خدمت آپ کی انجام دے، تو یہ نہیں چلے گا۔ تو ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں امید پیدا ہو، یقین پیدا ہو، ان کے اندر بہت صلاحیت ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی باہر نہ جائے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ اتنے مایوس ہو جائیں کہ وہ ملک میں رہنا ہی نہ چاہیں، وہ ملک میں پڑھنا ہی نہ چاہیں، وہ ملک میں جاب ہی نہ کرنا چاہیں۔ تو یہ بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے، اور یہ مایوسی پھیلانے والی حکومتیں اور ریاستیں ہوتی ہیں جو اپنے نوجوانوں کو مایوس کرتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو بچوں کو مایوس نہیں ہونے دے گی، انشاءاللہ ہم ان کو یہاں پڑھائیں گے۔ تو 1.25 لاکھ کا وہ جو ٹیسٹ تھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کئی کیٹیگریز رکھی کہ ہم پہلے مرحلے پہ اتنے بچوں کو پاس کریں، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ ٹیئر لے کر آئیں۔ تو الحمدللہ جو پہلی ٹیئر تھی وہی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب پورا مہینہ گزر گیا ہے، پہلے ہمارے بچوں کے انٹرویوز ہوئے۔ یہ جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت ایک ان کا سلاٹ ہے 2 گھنٹے کا، جس میں یہ آتے ہیں اور آ کر یہ ٹوکن لیتے ہیں، پھر انٹرویو دیتے ہیں، پھر سلیکشن کرتے ہیں اپنے کورس کی، اور پھر ان کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے ان کا کیمپس اور ان کا کورس۔ یہ ہر 2 گھنٹے کے بعد اتنی ہی تعداد میں آتے ہیں۔
اور یہ صبح سے لے کر شام تک سلسلہ چلتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس بڑے لیول پر اب یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب یہ پاس آؤٹ ہوں گے، جس طرح بتایا نوید بھائی نے کہ ان کو انشاءاللہ ہم ڈپلوما کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر انہوں نے 3 کورس ہم سے کر لیے تو ان کو آٹومیٹیکلی ان کا ڈپلوما کا پہلا فیز مکمل ہو جائے گا۔ ڈپلوما پروگرام کو بھی ہم باقاعدہ کیمپسز بنائیں گے آئندہ چند دنوں میں، اور پھر اس کے بعد ڈگری پروگرام بھی شروع کریں گے، اور آئی ٹی یونیورسٹی اس شہر میں انشاءاللہ ان قریب ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں، یعنی اس کا کام شروع ہو جائے گا، اور اس کا ایک عارضی کیمپس بھی ہم بنا دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ایک سال کے اندر اس یونیورسٹی میں کسی نہ کسی صورت میں ہم پڑھائی کا آغاز کر دیں گے۔ پھر چارٹر اگر مل گیا تو اچھا ہے، ورنہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارا پورا دیکھیں، ہماری جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، وہ صرف $2.5 ارب ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک $300 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی آبادی اگر ہم سے 5 گنا زیادہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو برین ہے الحمدللہ، پاکستان میں جو پوٹینشل، اور اسپیشلی میں شہر کراچی میں کہتا ہوں کہ جو الحمدللہ صلاحیت اور پڑھنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت اور انوویشن کی جو صلاحیت ہے، وہ دنیا کے کسی بھی جگہ کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہے، اور یہ صلاحیت ہم ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ ملک اور قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے لگے، اور یہ ملک ترقی کرے۔ تو یہ ریمیٹنس کا اسکوپ رائٹ ناؤ، اس وقت سال 1.5 سال میں یہ تقریباً $25 سے $30 بلین کا ہے۔ اگر یہ نالائق حکومتیں، اب آپ دیکھیں 5 سال سے آئی ٹی منسٹر ہمارے اس شہر کراچی سے تھے، ان آئی ٹی منسٹر جو اس شہر کراچی سے تھے، انہوں نے اس شہر کراچی کی آئی ٹی کے لیے کیا کیا، پاکستان کی آئی ٹی کے لیے کیا کیا، کہاں ہم جا کر ان ظالموں نے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں مینڈیٹ اس شہر کے لوگ انشاءاللہ دیں گے، جس طرح بلدیات میں دیا ہے وہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو ہماری یہ پوزیشن ہے جماعت اسلامی اور الخدمت کی ہے، ہم اس پوزیشن کو بھی استعمال کر کے ان ساری چیزوں میں کنٹریبیوٹ کریں گے۔ پاکستان لیڈ کر سکتا ہے اس پورے ریجن کو، اتنا پوٹینشل یہاں پر آئی ٹی سیکٹر میں موجود ہے، اور صرف آئی ٹی سیکٹر ہی نہیں، بنو قابل اسپورٹس بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ بنو قابل میں اب ہم جو میں یہاں پر بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا بچیوں کے ساتھ ان کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انتظام باہر ہیں، اس طرف ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ جو 25 سال سے اوپر 30 سال سے اوپر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی بچے ہی ماشاءاللہ ہمارے 2.5 کروڑ ہیں، اگر آپ میٹرک سے لے کر چلے جائیں 30-35 سال تک، 30 سال تک کی عمر تک کے، یا 25 سال تک کے بھی لگا لیں آپ، تو یہ بھی جو ہے 70-80 لاکھ تھے نا، 70-80 لاکھ ہیں جو 16 سال سے لے کر 24 سال تک، یہی تقریباً 70 لاکھ ہیں۔ تو اتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بنو قابل پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اور آئی ٹی کا ہی بنو قابل پروجیکٹ ان کے لیے شروع کر رہے ہیں۔ وہ ای کامرس پڑھیں گی، وہ اور بہت ساری چیزیں کریں گی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا، ہم نے فارمیسی کا بھی جو ہے وہ بنو قابل کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، ان کی ٹریننگ کا اور سب کا۔ تو یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، بہت منظم طریقے سے جاری ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ آپ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، یہ البتہ میں ضرور کہتا ہوں کہ سب لوگ یہ والی سیاست شروع کر دیں تو اس ملک میں سیاست بھی ایک عبادت بن جائے گی۔ اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کرپشن کی، لوٹ مار کی، دھوکہ دہی کی، فراڈ کی، اور ہمارا بجٹ ہڑپ کرنے کی، اور تعلیم کا بجٹ ہڑپ کرنے کی، اور آئی ٹی کا بجٹ ہڑپ کرنے کی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کرپشن ہے، یہ لوٹ مار ہے۔ سیاست ایک معتبر چیز ہے، اس معتبر چیز کو اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح اگر آپ ہمارے اس کام کو سیاست سمجھتے ہیں۔ خدمت ہے ہماری، ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی انتخاب کی وجہ سے آپ نے بنو قابل کا پروگرام کیا، تو وہ پروگرام ہونے کے بعد اب یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس وقت تو کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں ہے، تو یہ اللہ نے چاہا تو یہ کنٹینیو کرے گا۔ ہمارا یوتھ کے ساتھ ایک بہت زبردست رشتہ ہے، تعلق ہے۔ ہم ان بچوں اور بچیوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ آگے بڑھیں گے تو ہمارا شہر آگے بڑھے گا، ہمارا صوبہ آگے بڑھے گا، ہمارا ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ جناب علی حضرات گرامی۔ یہ جو بچوں جو یہاں سے کورسز سے فارغ ہوں گے جابس کے لیے سرکاری سطح پر بھی آپ کی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے سرکاری اداروں میں بھی کانٹریکٹ پر یا
اب سرکاری جابز کراچی کے لوگوں کو ملنے کا تو ایک ہی راستہ ہے جو میں اتنے طویل عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب شہر کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو اتنا مینڈیٹ دیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں جتنا ماضی میں وہ لوگوں کو دیکھ کر 35 سال اپنے انہوں نے تباہ کیے ہیں، اب یہ اتنا مینڈیٹ ہمیں دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کو وفاق میں کون جاب نہیں دیتا سرکار کی، اور صوبے میں کون جاب نہیں دیتا۔ اس کا راستہ تو ایک ہی، چونکہ یہ جو ظالم وڈیرے ہیں یہ تو کھا جاتے ہیں، یہ کراچی کے لوگوں کو جاب نہیں دیتے، اور یہ وڈیروں کے جو جونیئر پارٹنر ہیں جو یہاں سے ووٹ لے لے کر ان وڈیروں کے قدموں میں رکھتے رہیں اور کراچی کے نوجوانوں کی مستقبل کو بیچتے رہیں، ان ظالموں نے تو اس شہر کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب تو لوگ اپنا فیصلہ، سیاسی فیصلہ درست کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے جیسے انہوں نے بلدیات میں بھی کیا، اور اس دفعہ تو اب ہم وہ کام نہیں کرنے دیں گے ان ظالموں کو جنہوں نے بلدیات میں شب خون مارا ہے۔ اب تو ہم دونوں تیاریاں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ قبضہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو سرکاری جابز کا تو طریقہ یہ ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے یہاں سے پڑھ رہے ہیں ان کی جابز کے لیے بھی ان کے کورس مکمل ہونے سے پہلے ہم کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے بچے بچیاں جاب پہ لگ بھی گئے، فری لانسر بن گئے، اپنا اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان میں اتنا پوٹینشیل ہے، یہ اگر عزم کر لیں تو یہ جاب بھی کر سکتے ہیں اور یہ گھر میں بیٹھ کر کام بھی کر سکتے ہیں، فری لانسر بن سکتے ہیں، اور یہ بہت کچھ پاکستان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے جو ان کی جابز کا سلسلہ ہے وہ پہلے سے کیا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں اس وقت بہت بڑی گنجائش موجود ہے آئی ٹی فیلڈ میں۔ اس وقت جو پاشا ہے، جو ایک اتھارٹی ہے، سافٹ ویئر ایسوسیشن ہے، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن، ان کا کہنا یہ ہے، اور نوید بھائی اس کے پائنیئر ممبر ہیں۔ ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ نوید علی بیگ صاحب اس فیلڈ سے اس وقت سے وابستہ ہیں جب بہت بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا جو ہاتھ میں اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ سب نشیب و فراز سے واقف ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت 25 سے 30 ہزار جابز، 45 ہزار جابز کی اس وقت ضرورت ہے۔ لوگ موجود نہیں ہیں، بچے موجود نہیں ہیں، تو یہ پڑھیں گے تو ان کو جاب ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں، اب ظاہر سیاسی ماحول بھی الیکشن کی طرف آ رہا ہے، کچھ اتحاد بن رہے ہیں، آج بھی آ رہی ہے، تو آپ نے کیا ان فیوچر دیکھا ہے کہ آگے والی؟ ہم نے ان بچوں سے اتحاد کر لیا ہے، ہم نے اپنے یوتھ سے اتحاد کر لیا ہے کراچی کے، اور کراچی کے یوتھ سے اتحاد ہو گیا، ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ سارے مل جائیں، ہم ان سب کو شکست اور بدترین شکست سے دوچار کریں گے اللہ کی مدد سے اور ان نوجوانوں کے تعاون سے انشاءاللہ۔ نوید علی بیگ صاحب یہ بتائیے گا، جو پہلے ہوا تھا ورلڈ کپ میں اس میں ریفیوزل بہت سارے آئے تھے، جن بچوں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیے تھے، ان کے لیے کچھ کیا کریں گے؟ دوبارہ ٹیسٹ دیں انشاءاللہ، دوبارہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر پچھلے ٹیسٹوں میں کوئی بچہ فیل ہو گیا یعنی پاس نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو دوبارہ کوشش کریں، ہم سے رابطہ کریں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیں گے ان کا، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب آپ لوگوں کو میڈیا کے لیے میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، ایک آخری چانس ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے بہن بھائی، ان کے بچے، اگر اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بنے ہیں تو وہ رجوع کر لیں فاروق کملانی صاحب سے، اور یہ ایک ہم موقع فراہم کریں گے کہ جتنے میڈیا ورکرز ہیں اس وقت، جتنے میڈیا ہاؤسز کے اندر ورکرز موجود ہیں، وہ ورکرز اپنے جو بھی کرائیٹیریا ہے اس ٹیسٹ کا، اگر وہ نہیں دے سکے ہیں یا پاس نہیں کر سکے ہیں تو ان کو ایک موقع ہم اور فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کا ہم ڈیٹ طے کر لیں گے، ان کے ساتھ مل کر آپ طے کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ٹیسٹ لینے کے بعد اسی طرح انٹرویو سے گزار کر ان کو پڑھائیں گے۔ تو اس موقع سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہم تو بھائی میڈیا کو یہی دے سکتے ہیں، بالکل بالکل یہی ہم تو یہ والا لفافہ دے سکتے ہیں موسٹ ویلکم کہ آپ کے بچوں کو پڑھا دیں، آپ کے بہن بھائیوں کو پڑھا دیں۔ شکریہ سر، شکریہ۔ Thank you.